بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو ایک چیز کے بارے میں واضح کریں گے کہ جو دوائیں مریضوں کو دی جاتی ہیں یا جو عام روزمرہ کی ادویات ہوتی ہیں، کیا یہ جسم میں جمع ہوتی ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر پشتا کھایا جائے تو یہ گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، ایک سادی سی بات، جسم میں چھوٹا سا بھی ذرہ اگر جمع ہونا شروع ہو جائے نا تو اس کی کیپیسٹی اور اس کا حجم اور اس کی جسامت ایک خاص مقدار کی ہے۔ ذرہ 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 بھی جمع ہو تو تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا پتھری ہوتی ہے، اب پتھری وہی کثافت یا رسوب ہوتا ہے جو جسم کے فضلات کے زمرے میں آتا ہے اور صفائی کے ذریعے سے براہ گردہ مثانہ خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی وجہ سے خون کی صفائی یا گردوں میں جو افعال سر انجام دیے جاتے ہیں وہ پورے طریقے سے نہیں ہوتے تو وہاں وہ کثافت، وہ گاد اور وہ ذرات جو جسم سے خارج ہو جانے چاہیے تھے نہیں ہو رہے، وہاں جمع ہوتے 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 پہلے وہ ریت کی شکل بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نرم حجم بنتا ہے، پھر وہ سخت پتھری بنتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ انسان کا جینا دو بھر کر۔ اگر دوائیں بالفرض کوئی ایک رتی کھاتا ہے، ماشا کھاتا ہے اور یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو اتنی گنجائش تو نہیں ہوتی جسم میں کہ وہ جمع ہوتی رہے۔ اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دوا جو ہوتی ہے یہ جسم کو متاثر کرتی ہے، جسم میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، جسم میں اس کے پیدا کردہ تغیرات کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز کھاتے ہیں اس کی دو صورتیں، ایک تو وہ ہے غذا ہے، خالص غذا ہے، ایک وہ ہے کہ غذا بھی ہے لیکن اس کے کچھ اثرات غذا سے تیز ہیں، اس سے دوا بھی کہتے ہیں، دوا بالغذا کے نام سے، یعنی ایسی دوا جس میں غذا کا عنصر شامل۔ پھر اگلا درجہ آتا ہے کہ جس میں غذا کی صلاحیت کم ہو لیکن ادویاتی اثرات زیادہ، یہ تیسرے درجے کی ہوتی ہے۔ چوتھے درجے کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ادویاتی اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور غذائی اثرات نہیں ہوتے، یہ خالص دوا ہو۔ اور پھر ان دواؤں میں بھی درجہ بندی اگر کی جائے تو چوتھے درجے کی جو دوا ہوتی ہے وہ زہر ہوتی ہے، جتنی بھی تیز دوا ہوگی اس کی مقدار کم ہوگی اور جو جسم سے مناسبت رکھتی ہے اس دوا کی مقدار زیادہ ہوگی۔ مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ویکسین ہوتی ہے یا سخت قسم کی دوائیں ہوتی ہیں جو حاد قسم کے امراض میں استعمال کی جاتی ہیں، جنہیں جان بچانے والی دوا بھی کہا جا سکتا ہے، ان کی بہت قلیل مقدار جسم میں داخل۔ مثلا کوئی ایک انجیکشن ہوتا ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی، جب وہ لگا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اب 1 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد یہ انجیکشن لگے گا، ایسے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دیسی ادویات ان میں ایک تو وہ ہے کہ جو غذائی طور پر تجویز کی جاتی ہے، کوئی آدمی اگر اعصابی مرض کا شکار ہے تو اسے چنے بتائے جاتے ہیں، اسے باقلا بتایا جاتا ہے اور اسے جو بتائے جاتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو خشک ہوتی ہیں
یہ اگر بر وقت اور تشخیص کے ساتھ استعمال کی جائیں تو دوا کا کام دے. اسی طریقے سے اگر کسی کو قبض ہو گیا، جسم میں خشکی ہو گئی، جسم میں رطوبتوں کی کمی ہو گئی، تو وہ ایسی سبزیاں استعمال کرے جو مثلا جیسے کھیرا، ککڑی یا ریشے دار چیزیں جیسے ساگ پات ہوتا ہے، یا ایسی چیزیں جن میں ریشے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں وہ اس میں فائدہ دے گی. اگر کسی کو گرمی ہو گئی ہے تو ایسی چیزیں آپ استعمال کریں کہ جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، ٹھنڈی ہوں، جیسے دھنیا ہو گیا یا ستو ہو گئے، اور ایسی چیزیں کہ جو لکوڈ ہوتی ہیں یا سیال چیزیں وہ آپ استعمال کریں. یعنی اگر حکیم حاذق ہے اور وہ انسانی جسم اور غذاؤں کے امتزاج کو سمجھتا ہے تو وہ دوا تجویز نہیں کرے گا، وہ خوراک کو چینج کرے گا. پوچھے گا ہاں بھائی کھاتا کیا ہے. جب اس کا کھانا پینا پوچھا جاتا ہے اور اس کی تکلیف دیکھی جاتی ہے تو مالی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو غذا کھا رہا ہے اس کی مقدار جسم میں زیادہ ہو گئی ہے. اب اس میں اعتدال کرنے کے لیے اس چیز کو روکنا پڑے گا جسے پرہیز کہا جاتا ہے، اور جو چیز کم ہو گئی ہے وہ تجویز کرنی پڑے گی کہ تاکہ وہ کمی پوری ہو سکے. بات آپ سمجھ گئے میری، کہ ایک چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم میں گرمی ہے تو تر چیزیں، تر ہے تو خشک چیزیں، خشک ہے تو گرم چیزیں آپ تجویز کریں. جب غذاؤں سے آگے چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر ہلکی دوا، یعنی ایک جوسی دوا، دو چیزیں ملا لی، تین چیزیں ملا لی، چار ملا لی، اس سے زیادہ مت، ٹھیک ہے. کیونکہ جب دوائیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کے بھی تو جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی جو ایٹم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کوئی جذب کرتا ہے، کوئی اسے پیچھے ہٹاتا ہے، کوئی رد عمل دیتا ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں دو دو گز کے جو نسخے ہوتے ہیں اب بھی رات دن جو ہے نا ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ راجا مہاراجاؤں کے استعمال کی چیز ہے، اس میں 400 چیزیں لکھ پھر اس کے. یار ایسا نہیں. تو آپ جب یہ چیز کریں گے، جب آپ کسی بھی چیز کو، جب حاد قسم کا مرض ہو جائے جو غذا کو بھی نہ لگنے دے، عام دوا سے بھی اس کو فرق نہ پڑے، اور جو مریض ہے اس کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ سخت چیزیں جائے، تو پھر اس میں چوتھے درجے کی چیزیں آتی ہیں جیسے شنگرف ہے، سم الفار ہے، رس کپور، دار چکنا ہے، میٹھا تیلیا ہے، ایسی چیزیں جو زہروں میں شمار ہوتی. تو یہ کشتوں کی صورت میں یا اس قدر باریک پیسی جاتی ہیں کہ یہ اگر ایسے ایسے چونٹی میں اسے ملا جائے تو وہ جسم کا حصہ بن جائے، یعنی اتنی باریک ہو. جتنی باریک ہوگی اس کا جذب انسان کے جسم میں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس میں اتنی ہی لطافت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں. اب رہی بات جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ویکسین دی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے، اس کے لامحالہ طور پر اثرات دیکھیں. جب مثلا درد روکنے والی جگہ کوئی چیز دی جاتی ہے، وہ انجیکشن ہے، سیرپ ہے، کوئی چیز سنگھائی جاتی ہے. اب اس نے کسی چیز کو تو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کو درد ہو رہی ہے، شدید قسم کی درد ہو رہی ہے. اب وہ آدمی درد کش دوا کھاتا ہے، اینٹی بایوٹک کھاتا ہے، یا پھر ایسی ڈرگس استعمال کرتا ہے کہ جو درد کو روکتی ہے، فوری طور پر روکتی. اب وہ کرتی کیا ہے، جسم میں جا کر وہ ایک عمل کو روک دیتی ہے. مثلا جہاں چوٹ لگی، گھٹنے میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، اب وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ایسی درد روکنے والی دوا استعمال کرتا ہے کہ جو فوری طور پر اس سے راحت دیتی ہے، اس سے نیند آ جاتی ہے.
یہ نہیں ہے کہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دیکھیں مثبت منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں. جب آدمی شدید قسم کی تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا تڑپتا ہے. جب آدمی ایسی دوا جو تیز قسم کی دوا ہوتی ہے، نشہ آور دوا ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے تو اس کا جو وہ احساس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. جب وہ رک جاتا ہے تو جسم کو راحت کی مہلت ملتی ہے، یا یوں سمجھے کہ اس سے راحت ملتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس درد کو مینٹین کرنے کے لیے، اس درد کی تصحیح کرنے کے لیے، اس سے صحت کی طرف مائل کرنے کے لیے جسم کو کچھ وقفہ مل. لیکن اگر وہ زیادہ مقدار میں لی جائے یا تسلسل کے ساتھ لی جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو اس کا نظام ہوتا ہے، جو اسے احساس دلاتا ہے یہاں آپ کے درد ہے، یعنی اعصاب کو وہ اتنا کنفیوز کر دیتا ہے، اتنا کچھ کر دیتا ہے کہ اس کی جو لہریں، جو سگنلز ہیں وہ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ وہ اس بیماری کو جو اطلاع دینے کا ذریعہ تھا، جو اس بیماری کو صحیح کرنے کے لیے اطلاعات تھیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ جو بیماری ہوتی ہے وہاں پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے کہتے ہیں تجھے کینسر. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر ریلیف دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی عادت بنا دی جائے. دیکھیں جب دوا کھائی جاتی ہے تو یہاں سے ہی جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی دوا میں لطافت ہوگی وہ کھاتے ہی یہاں سے ہی، منہ سے ہی، یہاں سے ہی وہ جذب ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے کوئی چیز منہ میں رکھ لی ہے تو یہ جو زبان ہے یہ جذب کرے گی. مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں دل کے درد کے لیے، دل کے دورے کے لیے. وہ اپنی زبان کے نیچے وہ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں رگیں ہیں، وہاں سے فوری طور پر وہ جذب ہو کر وہ راحت کا سبب بنتی ہے یا اس دورے کو کم کر دیتی ہے، روک دیتی ہے. اگر آپ تسلسل کے ساتھ کریں گے تو وہ نظام جو جسم کو تکالیف سے بچانے کے لیے اللہ نے بطور الارم بنایا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہاں سے بھی، میدا میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ دیسی دوائیوں سے تو شاید اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے کوئی الٹی، کوئی دست، کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی زہریلی دوا کھا لی جائے، جیسے کثرت سے سنکھیا کھا لیا جائے یا رس کپور، دار چکنا اور بہت ساری ایسی زہریں ہیں وہ کھا لی جائیں تو وہ نقصان دیتی ہیں. لیکن دیکھیں جب کسی بھی بیماری کے لیے کوئی بھی دوا کھائی جائے میڈیکل سے تو سب سے پہلے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے، ایک تو جسم کا جو اعصابی نظام ہوتا ہے وہ درم برہم ہو جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جگر بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. پھر اس کے گردے بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. پھر جو آگے جب یہ چیز سے بنیادی طور پر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، پھر دل بھی جو ہے نا ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہ تو ہوتا ہے میڈیکل میں رابطے. عمومی طور پر دیسی طب میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی جو نسخہ سازی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑے راز ہیں، بہت دانائی برتی گئی ہے کہ جو ادویات ان کی مقدار ہے اسی مقدار میں جب نسخے میں شامل کی جاتی ہیں تو وہ اس قدر ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اگر مثلا ایک حب مقوی خاص ہے، اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس میں 4 تولہ یہ ہوتا ہے کچلا ہوتا اور 3 ماشا سنکھیا ہوتی ہے. اب اس میں اور میرے خیال 4 ہی تولہ جو ہے نا وہ فولاد ہوتا ہے. پتری فولاد ڈال لیں، کشتہ فولاد ڈال لیں. اب اس میں 12 تولے جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، کیا اسے بولتے ہیں، مرچیں ڈالی جاتی ہیں. اور 12 ہی تولے یعنی یوں سمجھے کہ اس سے کہیں زیادہ
12 تولے سرسوں یا رائی یا تارا میرا ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ مثلا اب اس کا تناسب لیا جائے تو سینکھیا اور اس کا اتنا کم تناسب رہتا ہے کہ اگر اس تناسب سے سینکھیا کو خالص مقدار میں بھی کھلائی جائے تو وہ نقصان نہیں دیتی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی خالص ہی اسے کھانا شروع کر دے تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ ہے۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ عصبیت کے مارے ہوتے ہیں، ہم انہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک ماشا اس میں جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں سنکھیا۔ سنکھیا کی ایک خاصیت ہے، اسے تھوڑا سا پیس لیں اور گلسرین کو گرم کریں اور اس میں ڈال دیں، اسی وقت یہ اس کے ساتھ مرچ ہو جاتی ہے، پانی بن جاتی ہے۔ پھر اسے ہم بطور قطرے استعمال کرواتے ہیں، یعنی اگر ایک ماشا ہو تو ہم تقریباً کچھ بھی نہیں تو 10 تولے گلسرین کے لیتے ہیں اور اس میں اس کو قطرے دے دیتے ہیں، صبح شام 2 4 4 5 5 قطرے پانی میں، دودھ میں، جیسے بھی وہ استعمال کرے تو یہ بہترین قسم کا ایک نسخہ بنتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادویات کھائی جاتی ہیں وہ گردوں کو ہی خراب نہیں کرتی، گردے تو فلٹر ہیں، انہوں نے تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ معدوں کو بھی خراب کرتی ہیں، جگر کو بھی خراب کرتی ہیں، دل پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے رگ پٹھوں کو بھی، ہڈیوں تک کو بھی، ہمارے دماغ کو بھی، ہماری نظروں کو، ہمارے کانوں کو، ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن دیسی ادویات جتنی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گردوں کو برباد کرتے، نہیں، اس سے کہیں زیادہ میڈیکل جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ دیتا ہے۔ یہ اگر ایسا ہے تو اب دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا ایک کلیہ ہے، اگر کسی نے عضلاتی ادویات استعمال کر لی اور اس سے نقصان سامنے آنا شروع ہو گیا تو غدی ادویات استعمال کر لیں، اور اگر غدی کی وجہ سے ہے تو اعصابیت موجود ہے، اگر اعصابی ہے تو عضلاتی یعنی یہ سرکل پورا کر دے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کشتہ جات میں جو پہلے لوگ تھے وہ گھی دودھ کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اگر مثلا ایک ککھ یعنی جتنا ایک تن کا ہوتا ہے، آپ ایک تیلی لے لیں، یہ ماچس کی تیلی جو ہوتی ہے نا وہ لے لیں، اس پہ ایسے اگر جو اٹھائیں گے جو اس کے اوپر وہ چیز آتی ہے اتنی مقدار میں وہ ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں 1 کلو دودھ پینا ہے، اس میں 2 4 چمچ گھی کی بھی ڈالنی ہے۔ اب اس مقدار میں اس میں اگر وہ سائیڈ افیکٹ کرے گا بھی تو وہ گھی اور دودھ اس سے کچھ سکنے نہیں دے گا، اس سے بطور طاقت کے تو استعمال کر سکتا ہے، بطور نقصان وہ آدمی کو کام نہیں۔ ہاں اگر ایسے ہی خشک کھانا شروع کر دے گا بھائی، وہ اس نے تو خوراک تو مانگنی ہے، اگر باہر سے نہیں ملے گی وہ آپ کے جسم کو کھائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جو ادویات ہوتی ہیں وہ جسم میں جمع نہیں ہوتی، ہاں ان کے اثرات اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی دوا جو ہے اس کا جسم پر جو بھی ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے اس سے انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔